السلام علیکم ناظرین، نیوز بریف ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے مختلف خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ ان خبروں کو ذرا مختصر رکھا جائے۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے مختلف اہم حکم نامے جو ہیں وہ جاری کیے گئے، جن میں پرویز مشرف کے حوالے سے جو حکم نامہ تھا سپریم کورٹ کا وہ سب سے انتہائی اہم تھا، اسی آج جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی درخواست کو نمبر لگانے کا حکم دیا تھا، اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے جو پرویز مشرف کی اپیل تھی خصوصی عدالت کی جانب سے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف، اس میں کہا گیا ہے کہ اپیل ہر مجرم کا حق ہے، 3 سال 8 ماہ گزرنے کے بعد اپیل کا سماعت کے لیے مقرر ہونا بدقسمتی ہے، عدالت کے بروقت اقدام نہ کرنے کا نقصان کسی بھی سائل کو نہیں بھی دیا جا سکتا۔ چیمبر احکامات کے باوجود یعنی اس وقت کے جو جج تھے جسٹس عمر عطا بندیال، بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، ان کی جانب سے چیمبر کے اندر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مقرر نہیں کیا گیا۔ تو ان چیمبر کے احکامات کے باوجود درخواست کو 4 سال تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ کسی نے بھی پرویز مشرف کی درخواست کو نمبر لگانے کے اوپر اعتراض نہیں کیا، اس لیے رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف جو پرویز مشرف کی اپیل ہے اسے سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے، اور وکیل سلمان صفدر کے مطابق ان کے بیوہ بچوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اس لیے وکیل صاحب سے کہا جاتا ہے کہ ان سے تازہ ہدایات لے لیں، اور پرویز مشرف کی درخواست کو نمبر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ اب آتا ہے دوسرا کیس۔ دوسرا کیس بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، سنگین غداری کیس کا ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت دینے کے خلاف۔ جو لاہور ہائی کورٹ نے سنگین غداری کیس کے ٹرائل کرنے والی خصوصی عدالت کو کالعدم کر دیا تھا، اس کے خلاف جو سندھ ہائی کورٹ بار 4 مجموعی طور پر اپیلیں تھیں، سندھ ہائی کورٹ بار، پاکستان بار اور ایڈوکیٹ توفیق آصف صاحب اور ایک اور عام وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو بھی نمبر لگانے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ سے خصوصی بینچ کی تشکیل اور سماعت کے لیے مقرر کرنے کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تمام اپیلوں کو نمبر الاٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان درخواستوں کے اندر کہا گیا ہے، ان درخواستوں کے جو حکم نامہ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ میں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے علاوہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پرویز مشرف تو وفات پا چکے ہیں، اور پرویز مشرف کے انتقال ہونے کی وجہ سے ان کو نوٹس جاری نہیں کیا جا رہا۔ سابق صدر کے اہل خانہ چاہیں تو مقدمے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق خصوصی عدالت کی تمام کارروائی اسلام آباد میں ہوئی، اور اسلام آباد میں کے بجائے اب جو اس کا دائرہ کار تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں بنتا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ خصوصی عدالت کو اس ٹرائل کو تیز کرنے کا جو حکم دے چکی تھی، لیکن اس حکم کے باوجود ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکم جاری اس ٹرائل کو ہی اڑا دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے اس حکم کو مد نظر نہیں رکھا کہ اس کیس کے اندر سپریم کورٹ مختلف احکامات ٹرائل کورٹ کو جاری کر چکی ہے۔ اب اس کی سماعت بھی 21 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے، یعنی کہ پرویز مشرف کے حوالے سے مجموعی طور پر 5 جو مقدمات ہیں، 5 کی سماعت 21 نومبر کو کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ناظرین آتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے خاتون جج زیبا کو جو دھمکی دینے کا کیس تھا اس کی سماعت ہوئی، لیکن آج بھی وکیل سلمان صفدر جو کہ کل لاہور میں ہونے کی وجہ سے سائفر کیس کے اندر بھی پیش نہیں ہوئے تھے، آج وہ اس کیس کے اندر بھی پیش نہیں ہوئے۔ سول جج محمد مرید عباس صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور پراسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت اجازت دے تو وہ دلائل کے لیے تیار ہے، لیکن اگر وکیل صفائی کی موجود نہیں ہے تو عدالت جس طرح مناسب سمجھے۔
جس پر جج مرید عباس صاحب نے کہا کہ دلائل سلمان صفدر صاحب کی موجودگی یعنی عمران خان کے وکیل کی موجودگی میں ہی ہونے چاہیے۔ جس دن عمران خان کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اس دن کوئی بھی کیس نہیں لگایا جاتا تاکہ عمران خان کے مقدمات کو سنا جا سکے۔ اور آج ان کا کہنا ہے کہ آج میں فری بیٹھا ہوں، میں ہائی کورٹ کو مہنگا پڑ رہا ہوں۔ 13,000 روپے پر ڈے کے حساب سے انہوں نے کہا کہ میری جو تنخواہ ہے وہ بنتی ہے تقریباً 5 لاکھ روپے کے قریب 13,000 روپے کے حساب سے یہ ان کی تنخواہ۔ انہوں نے کہا کہ 13,000 کا ایک دن میرا بنتا ہے اور آج میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا کیونکہ عمران خان کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی اے کے 4 کیسز ہیں پورے دن کے اندر اور پورا دن ان کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ آئندہ اس سماعت کے لیے 2 دسمبر کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ہفتے کو سماعت رکھتا ہوں تاکہ ہفتے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ ہر ہفتے میں دیگر جو دن ہیں ان کے اندر عمران خان کے مقدمات سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ ان میں دوسرے کیسز بھی سننے ہوتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت جو 28 نومبر تک خاتون جج کو دھمکی دینے کی کیس کی سماعت جو ہے 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اب اس کے علاوہ دوستو سپریم کورٹ کی جانب سے 2 درخواستوں کے اوپر اعتراضات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ دونوں درخواستیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو غیر قانونی طور پر مقیم افغان جو شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کی جانب سے فرحت اللہ بابر اور مختلف جو سوشل ورکر ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جن کے پاس یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی قسم کے کوئی کارڈ ہیں، کوئی اجراء ہے، ان کی اپیلیں یونائٹڈ نیشن میں پینڈنگ پڑی ہیں، ان افغانوں کو اس آپریشنز کے درمیان باہر نہ نکالا جائے۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے 184(3) کے مقدمات کو کیونکہ دکھا دی ہے لال جھنڈی، اور اس لال جھنڈی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ جو درخواستیں تھیں افغانیوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو باہر نکالنے کی، اس کے اوپر اعتراضات عائد کر دی ہیں اور اسے اعتراضات کے ساتھ اس درخواست کو واپس کر دیا ہے۔ رجسٹرار کی جانب سے درخواست پر اعتراضات لگاتے ہوئے 6 اعتراضات لگائے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کرنے کے لیے مفاد عامہ کے نقطے کی نشاندہی نہیں کی گئی، انفرادی حق تلفی کے لیے آرٹیکل 184(3) کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 184(3) کے استعمال کے لیے مناسب جواز فراہم نہیں کیا گیا اور ریلیف لینے کے لیے متعلقہ فورم دوسرے کسی فورم پر رجوع نہیں کیا گیا، یعنی کہ ان کے لیے ہائی کورٹ پہ بھی جایا جا سکتا تھا۔ اور پھر آرٹیکل 248 کے تحت اس درخواست کے اندر وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے جو کہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح اعتزاز احسن نے بھی 184(3) کی ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، صحافیوں کو اور مختلف لوگوں کو، سیاستدانوں کا بھی ذکر تھا اس کے اندر، بڑی ایک جامع درخواست تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بھی سرخ جھنڈی دکھاتے ہوئے اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اعتراضات کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت عوامی مفاد کا اختیار استعمال کرنے کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ اس درخواست کے اندر کون سا عوامی مفاد ہے۔ پھر جہاد میں یہ بھی کہا گیا کہ انفرادی حق تلفی کے لیے 184(3) کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور مناسب آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے لیے مناسب جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ ریلیف لینے کے لیے کسی دوسرے متعلقہ فورم یعنی ہائی کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور سینیٹر اعتزاز احسن نے جبری گمشدگی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ اب ایک اور کیس پرویز شیخ رشید کے حوالے سے کل میں نے ناظرین کو بتایا تھا کہ 13 مقدمات 9 مئی کے 13 مقدمات کے اندر شیخ رشید کا جو نام ہے انہیں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کو ان 13 مقدمات میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ 4 مقدمات میں ان کی کل ضمانتیں ہو گئی تھیں راولپنڈی سے، لیکن ایک مقدمے کے لیے تھانہ کوثار اسلام آباد میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کی ضمانت کے لیے آج شیخ رشید احمد صاحب نے درخواست دائر کی، اور درخواست کی جو سماعت ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے اس پر سماعت کی۔ شیخ رشید احمد کی جانب سے وکیل سردار رازق صاحب ان کے بڑے اچھے وکیل ہیں اور ان کے ہمیشہ ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ سردار عبدالرازق صاحب ان کے ساتھ پیش ہوئے اور اس کے ساتھ سردار شہباز یعنی کہ لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے سردار شہباز کھوسہ وہ بھی آج پیش ہوئے، اور سماعت کے آغاز کے اوپر
جج طاہر عباس صاحب نے سب سے پہلے تو شیخ صاحب کا حال پوچھا کہ شیخ صاحب کیا حال ہیں آپ کے، جس پر شیخ صاحب نے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ جس کے بعد وکیل نے آرگومنٹس دیتے ہوئے کہا کہ میرا اس مقدمے کے اندر نام شامل نہیں تھا، بعد میں نام ڈالا گیا ہے، گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا ہے، گاڑیاں بھی ساتھ لے گئے ہیں، اور جس کے بعد عدالت نے ہدایت کی کہ شیخ صاحب کی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے اسے منظور کیا جاتا ہے، اور 5,000 صرف 5,000 روپے کا جج صاحب نے آرڈر کیا کہ شیخ صاحب 5,000 روپے کے مچلقے سپریم کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں اندر جمع کروا دیے جائیں تاکہ آپ کی ضمانت ہو سکے۔ جس پر شیخ صاحب نے آگے سے جواب دیا اور کہا کہ جی سر آج تو بینک ہی بند ہے، وہ خدا دے بندے، وہ 5,000 بھی واسطے بھی بینک بند ہے۔ تو جس پر عدالت جج سپرا صاحب تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کر دیتی نا شیخ صاحب تسی شیخاں والی گل۔ تو جس پر عدالت کے اندر ایک ایکا بھی لگا، اور جس کے بعد عدالت نے اس کیس کی نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی، اور شیخ صاحب کو 25 نومبر تک ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری تھانہ کوثار کے مقدمے میں دی تھی۔ مجموعی طور پر 5 مقدمات میں شیخ رشید احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ کل بھی 4 مقدمات میں ہوئی تھی، ابھی بھی ان کے خلاف جو ہیں وہ 9 مقدمات جو ہیں ابھی زیر التوا ہیں جس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ کیا بنتا ہے، دوبارہ وہ جیل جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یا ان کی ضمانتیں حاصل کرنے کے حوالے سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ضمانت قبل از گرفتاریوں کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے آج کے لیے اجازت۔ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔